6 مردوں کے واقعات۔ یا اللہ کریم، جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ 6 مردوں کے واقعات پڑھ یا سن لے، اسے رزق حلال کھانے اور بال بچوں کو بھی حلال کھلانے کی توفیق عطا فرما اور اس پر جہنم کی آگ حرام کر دے۔ درود شریف کی فضیلت۔ اللہ کریم کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد مشکبار ہے، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ کریم اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نافاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ 6 مردوں کی سنسنی خیز حکایات۔ لوگوں کی عبرت کے لیے فوت شدہ مسلمانوں کی برائی بیان کرنے میں بھی شرعاً حرج نہیں ہے۔ محدثین کرام رحمۃ اللہ علیہم نے مسلمانوں کو گناہوں سے ڈرانے کے لیے کتابوں میں مرے ہوئے کافروں کے علاوہ بد مذہبوں اور مسلمانوں کے عذابوں کے بھی تذکرے فرمائے ہیں۔ چنانچہ اس ضمن میں 6 مردوں کی سنسنی خیز حکایات ملاحظہ فرمائیے۔ نمبر 1، آگ کا کرتا۔ حضرت سیدنا ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ بقیع میں گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اف اف، تو میں نے گمان کیا شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ارادہ فرماتے ہیں۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی؟ فرمایا نہیں، بلکہ اس قبر والے شخص کو میں نے بنو فلاں کے پاس صدقہ وصول کرنے بھیجا تھا تو اس نے ایک چادر بطور خیانت بچا لی تھی، آخر ویسا ہی آگ کا کرتا اس کو پہنایا گیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ چھپا ہوا نہیں۔ یہ عاشقان رسول، دیکھا آپ نے، درس عبرت دینے کے لیے اس حدیث پاک میں فوت شدہ شخص کے عذاب کا، عذاب قبر کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس روایت سے یہ بھی روز روشن کی طرح ظاہر ہوا کہ ہمارے مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کی عطا سے علم غیب رکھتے ہیں، جبھی تو قبر میں ہونے والے عذاب کے ساتھ ساتھ سبب عذاب کی بھی ہاتھوں ہاتھ خبر ارشاد فرما دی۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا کتنا پیارا عقیدہ تھا، چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ہدایت کے بخشش شریف کا شعر سنیے اور ایمان تازہ کیجیے، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت کی عنایت سے عرش آپ کی گزرگاہ ہے اور فرش زیر نگاہ ہے۔ الغرض ملائکہ ہو یا عالم ارواح، کائنات میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوشیدہ ہو۔ حکایت نمبر 2، بے دین کی گردن میں سانپ۔ حافظ ابو خلال نے کتاب کرامت الاولیاء میں اپنی سند سے روایت کی کہ مجھ سے عبداللہ بن ہاشم نے فرمایا، میں ایک میت کو نہلانے گیا، جب میں نے اس کے جسم سے کپڑا کھولا تو اس کی گردن پر سانپ لپٹے ہوئے تھے۔ میں نے ان سانپوں سے کہا کہ آپ کو اس پر مسلط کیا گیا ہے اور ہمیں اس کو غسل دینا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس کو غسل دے دیں، پھر آپ اپنی جگہ واپس آ جائیے۔ تو وہ سانپ ہٹ کر ایک کونے میں ہو گئے۔ جب ہم غسل میت سے فارغ ہوئے تو وہ اپنی جگہ واپس آ گئے۔ یہ شخص بے دینی یعنی گمراہی میں مشہور تھا۔ حکایت نمبر 3، گردن میں سانپ لپٹا ہوا تھا۔ حضرت ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے ایک میت کو غسل دینے کے لیے بلایا گیا، جب میں نے اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو اس کی گردن میں سانپ لپٹا ہوا تھا۔ لوگوں نے بتایا کہ یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کو گالیاں دیتا تھا۔ صحابہ کے حق میں خدا سے ڈرو، اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، معاذ اللہ۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کو گالی دینا گناہ بہت سخت گناہ، قطعی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی کتاب سوانح کربلا 192 صفحات صفحہ 31 پر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اصحاب کے حق میں خدا سے ڈرو، خدا کا خوف کرو، انہیں میرے بعد نشانہ نہ بناؤ۔ جس نے انہیں محبوب یعنی پیارا رکھا، میری محبت کی وجہ سے محبوب رکھا، اور جس نے ان سے بغض کیا وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے، اس لیے اس نے ان سے بغض رکھا۔ جس نے انہیں ایزا دی اس نے مجھے حیضہ دی،
جس نے مجھے ہیضہ دی اس نے بے شک خدائے پاک کو ہیضہ دی، جس نے اللہ پاک کو ہیضہ دی قریب ہے کہ اللہ پاک اسے گرفتار کرے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کا نہایت ادب کیجئے۔ صدر الفاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مسلمان کو چاہیے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا نہایت ادب رکھے اور دل میں ان کی عقیدت و محبت کو جگہ دے۔ ان کی محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اور جو بد نصیب صحابہ علیہ رضوان کی شان میں بے ادبی کے ساتھ زبان کھولے وہ دشمن خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مسلمان ایسے شخص کے پاس نہ بیٹھے۔ میرے آقا اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی اہل سنت کا بیڑا پار ہے، کیونکہ صحابہ کرام علیہ رضوان ان کے لیے ستاروں کی مانند اور اہل بیت اطہار علیہ رضوان کی کشتی کی طرح ہیں۔ حکایت نمبر 4، قبر میں بھیانک کالا سانپ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کچھ لوگ حاضر ہوئے اور عرض کی، ہم سفر حج پر نکلے ہوئے ہیں، مقام صفا پر ہمارے قافلے کا ایک آدمی فوت ہو گیا ہے۔ ہم نے اس کے لیے جب قبر کھودی تو ایک بہت بڑا کالا سانپ بیٹھا نظر آیا، جس نے قبر کو بھر رکھا تھا۔ اسے چھوڑ کر دوسری قبر کھودی تو اس میں بھی وہی سانپ نظر آیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اس گھمگیر مسئلے کے حل کی خاطر حاضر ہوئے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ اس کی خیانت کی سزا ہے جس کا وہ مرتکب ہوا کرتا تھا، اور بحقی کے الفاظ یہ ہیں، یعنی یہ اس کے عمل کی سزا ہے جو وہ کیا کرتا تھا۔ آپ حضرات اسے ان دونوں میں سے کسی ایک قبر میں دفن کر دیجئے۔ خدا کی قسم اگر اس دنیا کی ساری زمین بھی کھود ڈالیں گے تب بھی ہر جگہ یہی کچھ پائیں گے۔ بالآخر ہم نے اس کو سانپ بھری قبر میں دفنا دیا۔ واپس آ کر ہم نے اس کا سامان اس کے گھر والوں کو دے دیا اور اس کی بیوہ سے اس کے اعمال کے بارے میں سوال کیا تو اس نے بتایا یہ کھانا بیچتا تھا اور اس میں سے اپنے گھر والوں کے لیے کچھ نکال لیتا تھا، پھر کمی پوری کرنے کے لیے اس میں اتنی ہی ملاوٹ کر دیتا تھا۔ دھوکہ بازی جہنم سے۔ اے عاشقان رسول، دیکھا آپ نے، ضرورتاً عبرت کے لیے مردے کی برائی بیان کرنا جائز تھا، جبھی تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مرے ہوئے حاجی کی برائی بیان فرمائی۔ نیز جواز ہی کے سبب بلند پایا محدثین نے اس حکایت کو اپنی اپنی کتاب میں نقل کیا۔ اس حکایت سے ملاوٹ والا مال دھوکے سے بیچنے کی تباہکاری معلوم ہوئی۔ عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی کتاب بیانات عطاریہ حصہ اول 400 صفحات کے صفحہ 218 پر ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جو ہمارے ساتھ دھوکہ بازی کرے وہ ہم میں سے نہیں، اور مکر اور دھوکہ بازی جہنم میں ہے۔ ایک اور مقام پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 3 اشخاص داخل جنت نہ ہوں گے۔ نمبر 1 دھوکے باز، نمبر 2 بخیل، نمبر 3 احسان جتانے والا۔ ملاوٹ والا مال بیچنے کا جائز طریقہ۔ یہاں وہ لوگ عبرت حاصل کریں جو ملاوٹ والا مال دھوکے سے بیچتے ہیں۔ اگر مرنے کے بعد پکڑ میں آ گئی تو کیا ہوگا؟ اگر مال ملاوٹ والا ہے اور گاہک کو ملاوٹ وغیرہ کی مقدار بتا دی یا ملاوٹ بالکل نمایاں نظر آ رہی ہے تو ایسا مال بیچنا جائز ہے، جبکہ اس میں سے کچھ چھپایا نہ گیا ہو۔ مثلا ملاوٹ کی مقدار بتائی مگر کم بتائی، جیسا کہ 50% ملاوٹ تھی اور 25% کہا، یا جتنی ملاوٹ اوپر سے نظر آ رہی ہو اس سے زیادہ نیچے ملاوٹ کر رکھی ہو اور وہ ظاہر نہ کرے تو ناجائز ہے۔ اسی طرح دھوکہ دینے کے لیے اوپر عمدہ پھل اور نیچے یا بیچ میں گلے سڑے پھل رکھنے والوں اور یوں ہی دوسری چیزوں میں دھوکہ بازی سے کام لینے والوں کو ان گناہوں سے بچنا چاہیے۔ حکایت نمبر 5، پرندے نے کی تو اس میں سے انسان نکل پڑا۔ اسما آبادانی کہتے ہیں، میں کسی جنگل میں گھوم رہا تھا کہ میں نے ایک گرجا دیکھا۔ گرجا میں ایک راہب کی خانقاہ تھی۔ اس کے اندر موجود راہب سے میں نے کہا کہ تم نے اس ویران مقام پر جو سب سے عجیب و غریب چیز دیکھی ہے وہ مجھے بتاؤ۔ تو اس نے بتایا، میں نے ایک روز یہاں شتر مرغ جیسا ایک دیو ہیکل سفید پرندہ دیکھا۔ اس نے اس پتھر پر بیٹھ کر کی۔
اس میں سے ایک انسانی سر نکل پڑا، وہ برابر کیک کرتا رہا اور انسانی اعضاء نکلتا رہے اور بجلی کی سی صورت یعنی پھرتی کے ساتھ ایک دوسرے سے جڑتے رہے، یہاں تک کہ وہ مکمل آدمی بن گیا۔ اس آدمی نے جو ہی اٹھنے کی کوشش کی، اس دیو ہیکل پرندے نے اس کے ٹھونگ ماری اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، پھر نگل گیا۔ کئی روز تک میں یہ خوفناک منظر دیکھتا رہا، پھر یقین خدا پاک کی قدرت پر بڑھ گیا کہ واقعی اللہ پاک مار کر جلانے یعنی زندہ کرنے پر قادر ہے۔ ایک دن میں اس دیو ہیکل پرندے کی طرف توجہ ہوا اور اس سے دریافت کیا کہ اے پرندے، میں تجھے اس ذات کی قسم دے کر کہتا ہوں جس نے تجھ کو پیدا کیا کہ اب کی بار جب وہ انسان مکمل ہو جائے تو اس کو باقی رہنے دینا تاکہ میں اس سے اس کا عمل معلوم کر سکوں۔ تو اس پرندے نے فصیح عربی میں کہا، میرے رب کے لیے ہی بادشاہت اور بقا ہے، ہر چیز فانی ہے اور وہی باقی ہے، میں اس کا ایک فرشتہ ہوں اور اس شخص پر مسلط کیا گیا ہوں تاکہ اس کے گناہ کی سزا دیتا رہوں۔ جب کہ میں وہ انسان نکلا تو میں نے اس سے پوچھا، اے اپنے نفس پر ظلم کرنے والے انسان، تو کون ہے اور تیرا قصہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، میں حضرت مولا کائنات علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل ہوں، عبد الرحمن ابن ملجم ہوں۔ جب میں مر چکا تو اللہ پاک کے سامنے میری روح حاضر ہوئی، اس نے میرا نامہ اعمال مجھ کو دیا جس میں میری پیدائش سے لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے تک کی ہر نیکی اور بدی لکھی ہوئی تھی۔ پھر اللہ پاک نے اس فرشتے کو حکم دیا کہ وہ قیامت تک مجھے عذاب دے۔ یہ کہہ کر وہ چپ ہو گیا اور دیو عقل پرندے نے اس پر ہونگے ماری اور اس کو نگل گیا اور چلا گیا۔ ابن ملجم نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں شہید کیا؟ یہ عاشقان صحابہ و اہل بیت، دیکھا آپ نے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کا جو کہ خارجی بددین و گمراہ تھا کیسا دردناک انجام ہوا؟ وہ بد نصیب کیوں اتنا بڑا گناہ کرنے کے لیے آمادہ ہوا؟ اس سلسلے میں حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے مستدرک کے حوالے سے لکھا ہے کہ ابن ملجم ایک قطام نامی خارجیہ عورت کے عشق و جازی میں گرفتار ہو گیا تھا۔ اس نے شادی کے لیے مہر میں 3000 درہم اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا مطالبہ رکھا تھا۔ افسوس، عشق مجازی میں ابن ملجم اندھا ہو گیا اور اس نے حضرت مولا کائنات مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عظیم ہستی کو شہید کر دیا۔ اس نابکار کو وہ عورت تو خاک ملنی تھی، ہاتھوں ہاتھ یہ سزا ملی کہ لوگوں نے دیکھتے ہی دیکھتے اسے پکڑ لیا۔ بالآخر اس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ٹوکرے میں ڈال کر آگ لگا دی گئی اور وہ جل کر خاکستر ہو گیا، اور مرنے کے بعد تا قیامت جاری رہنے والے اس کے لرزہ خیز عذاب کا ابھی آپ نے تذکرہ سنا۔ وہ بدبخت نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل سچ فرمایا ہے کہ شہوت کی گھڑی کے لیے پیروی طویل غم کا باعث بنتی ہے۔ صحابی کا قول یہیں تک ہے۔ قابل بھی تو شہوت ہی کی وجہ سے حضرت سیدنا حابیل رحمت اللہ علیہ کو شہید کر کے برباد ہوا، اور برباد بھی کیسا ہوا کہ صرف سن کر ہی جرجری آ جائے۔ تو اس کی بھی حکایت ملاحظہ فرمائیے اور شہوت کی آفت سے رب العزت کی پناہ مانگیے۔ حکایت نمبر 6، حوض پر الٹا لٹکا ہوا آدمی۔ عبداللہ کہتے ہیں ہم چند افراد سمندری سفر پر روانہ ہوئے۔ اتفاقاً چند روز تک اندھیرا چھایا رہا۔ جب روشنی ہوئی تو ایک بستی آ گئی۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ میں پینے کے لیے پانی کی تلاش میں روانہ ہوا تو بستی کے دروازے بند تھے۔ میں نے بہت آوازیں دی، کوئی جواب نہ آیا۔ اسی اثنا میں شہ سوار یعنی 2 گھوڑے سوار نمودار ہوئے۔ انہوں نے کہا، اے عبداللہ، اس گلی میں داخل ہو جاؤ تو تمہیں پانی کا ایک حوض ملے گا، اس میں سے پانی لے لینا اور وہاں کے منظر کو دیکھ کر خوف زدہ نہ ہونا۔ میں نے ان سے ان بند دروازوں کے بارے میں دریافت کیا جن میں ہوائیں چل رہی تھی۔ انہوں نے بتایا یہ وہ گھر ہے جن میں مردوں کی روحیں رہتی ہیں۔ پھر میں حوض پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص پانی پہ الٹا لٹکا ہوا ہے۔ وہ اپنے ہاتھ سے پانی لینا چاہتا ہے لیکن ناکام ہو جاتا ہے۔
مجھے دیکھ کر پکارنے لگا، اے عبداللہ مجھے پانی پلاؤ۔ میں نے برتن لے کر ڈبویا تاکہ اسے پانی پلا سکوں، لیکن کسی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے اسے لٹکے ہوئے آدمی سے کہا، اے بندہ خدا، تو نے دیکھ لیا کہ میں نے اپنی طرف سے کوشش کی کہ تجھے پانی پلاؤں، لیکن میرا ہاتھ پکڑا گیا، تو مجھے اپنا واقعہ بتا۔ اس نے کہا، میں حضرت آدم علیہ السلام کا لڑکا قابیل ہوں، جس نے دنیا میں سب سے پہلا قتل کیا۔ قابیل کے سیاہ کارنامے۔ اے عاشقان رسول، قابیل شروع میں مسلمان تھا، بعد میں مرتد ہو گیا تھا۔ اسی نے دنیا کا سب سے پہلا قتل کیا۔ اسے دنیا میں یہ سزائیں ملی کہ قتل کرتے ہی اس کا گورا رنگ سیاہی میں تبدیل ہو گیا، دل ایک دم سخت ہو گیا، اپنی بہن اکلیمہ کو عدن کی طرف لے کر بھاگ گیا۔ حرام اولاد ہوئی۔ جب بوڑھا ہو گیا تو اس کی اولاد اس کو پتھر مارتی تھی، یہاں تک اپنی اولاد کے پتھر ہی سے ہلاک ہو گیا۔ ہلاکت کے بعد ملنے والی سزا کا لرزہ خیز واقعہ آپ سن چکے ہیں۔ مفسر شعر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ قابیل کے سیاہ کارنامے بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کا حکم نہ ماننا، ناجائز نکاح کا ارادہ کرنا، حابیل کے قتل کا ارادہ کرنا، حابیل کے قتل کے بعد مرتد ہو جانا، گانا بجانا، باجے تاشے ایجاد کرنا۔ مزید فرماتے ہیں، مرتد و بے دین کو نبی زادہ ہونا بالکل ہی بیکار ہے، پیغمبر زادگی صرف ایمان کے ساتھ مفید ہے۔ دیکھو قابیل نبی زادہ تھا مگر ہلاک ہو گیا۔